الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وڈیائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین سید ولد آدم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی انسانی بھولی بصری مخلوق کو گمراہی کے عمیق گڑھوں سے نکال کر راہ راست پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، میرے لیے بہت ہی شرف و سعادت کی بات ہے کہ عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس مسجد میں، اس گاؤں میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کھڑا ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ جب میں ماموں کانجن میں پڑھتا تھا اور اس طالب علمی کی زندگی میں اس گاؤں میں، اس مسجد میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آوازے کو بلند کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر آپ جیسے پیارے بھائیوں کا دیدار نصیب کروایا، ملاقات ہوئی۔ آپ اور آپ جیسے دیگر دیہاتوں کے لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ جن کی تعاون کی وجہ سے لوگ ان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے مشن کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے کے لیے
ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور آپ کے اس گاؤں کے مخیر حضرات کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا مقام کیا مرتبہ دیا ہے کہ آپ کے تعاون سے تعلیم حاصل کرنے والا یہ آپ کا بھائی آج اللہ کے فضل و کرم سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر کی مقدس مسجد کے منبر و محراب کا ترجمان ہے۔ کون جانتا تھا کہ ان چٹائیوں پر تعلیم حاصل کرنے والا اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مومنوں کو مسلمانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، اور جب بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ اللہ سے بہت بڑے اجر اور ثواب کی امید رکھے۔ یقیناً اللہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ اپنے بندے کے اخلاص سے نفقات کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ پیارے بھائیوں، یہ عظیم الشان رحمتوں، برکتوں، اللہ کی نوازشوں، اللہ کی عنایتوں، اللہ کی کرم نوازیوں، اللہ کی بے پناہ مہربانیوں سے لبریز مہینہ جس کا کبھی ہمیں انتظار تھا، آج یہ اپنی منزل پہ چلتے ہوئے رواں دواں ہے اور انتہا پذیر ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ بھائی وہ بہنیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے سنہرے موقع کی قدر کی اور جد و جہد کی، اس کی وہ نیکیاں سمیٹی، اپنے دامن بھرے، جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ ان میں سے ایک ایک نیکی ہماری زندگی کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور ہماری نجات کا باعث ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے رمضان مبارک کے روزے، صرف روزے، ایمان کے بعد اس بھروسے سے، اس یقین سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تو آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے یقیناً اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ یہ رمضان کا روزہ اتنی برکت کا حامل ہے، اتنا پر اثر ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے، روزے کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے ہاں اتنی اہم نیکی ہے کہ اس ایک روزے کی بدولت جو رمضان کا روزہ ہے، جس نے رکھ لیا، اللہ سے امید بھی لگائی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اتنا عظیم یہ روزہ، اتنا عظیم ہے، اتنا اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے، اس روزے کا اتنا رتبہ اور اتنا مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ لاپرواہی سے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، پھر ساری زندگی روزے رکھتا ہے کہ یہ ایک رمضان کا فرض کیا ہوا روزہ اس کا ثواب پورا ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اتنا زیادہ ثواب اس روزے کی، اتنی برکت ہے کہ اس روزے ایک کا جو لاپرواہی سے چھوڑا تھا بغیر شرعی عذر کے، ساری زندگی نفل روزہ رکھتا رہے، 1 2 3 4 100 دن، سال، 10 سال، 20 سال،
روزے پہ روزہ رکھتا جائے کہ ایک روزہ جو رمضان المبارک کا اس نے ترک کیا تھا اس کا ثواب پورا ہو جائے۔ پیارے پیغمبر فرماتے سوال ہی پیدا نہیں، اتنا پیارا روزہ، اتنا بڑا ثواب۔ پیارے بھائیوں، پھر اس کا اتنا ثواب ہے اس ایک روزے کا جس کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے اتنی بڑی دولت پالی ہے، اتنی بڑی کامیابی، کامرانی، اتنی بڑی سرخروئی حاصل کر لی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ کر سکتی ہی نہیں۔ اتنا عظیم روزہ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا حج، مسلمان کا عمرہ، مسلمان کی نمازیں، مسلمان کا صدقات و خیرات، ہمارا کیا ہوا جہاد، فرمایا یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ ہیں، ان کا فائدہ ہے، ان کے لیے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، انسان کو ان نیکیوں پر صلہ ملے گا۔ لیکن فرمایا روزہ کوئی چیز ہی اور ہے، روزے کی حال ہی نرالا ہے، روزے کا ثواب ہی انوکھا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اسپیشل خالص میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں، کوئی فرشتہ اس کا ثواب دے سکتا ہی، اللہ خود اس کا ثواب تقسیم کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی سعادت ہے روزے دار کے لیے۔ پیارے بھائی، اس رمضان کے اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ نے بخشش کے اور بھی بے شمار بہانے رکھے ہیں۔ ان میں سے دوسرا بہانہ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ ویسے بھی انسان تہجد پڑھتا ہے، ویسے بھی قیام اللیل کرتا ہے، ویسے بھی سارا سال نفل پڑھتا ہے، لیکن فرمایا رمضان کے قیام کی بات ہی اور ہے، رمضان کے قیام کی، رمضان کے نفلوں کی بات ہی اور ہے۔ جو رمضان کا قیام کر لیتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تراویح پڑھنے والے کو، نماز کا یہ قیام کرنے والے کو اللہ کے محبوب نے یہ بشارت سنائی ہے، یہ خوشخبری دی ہے، ارے اللہ کے گھر میں یہ قیام کرنے والے، رمضان المبارک کی قدر کرنے والے، لاپرواہی کوتاہی کو ترک کر دینے والے، اللہ سے ڈرنے جانے والے، رمضان میں اللہ کے در پہ قیام اللیل میں، رمضان کی تراویحوں میں اللہ کے در پہ جھکنے والے، خوش ہو جا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس سے پہلے جتنے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اللہ کا مہم مہینہ، اتنا بڑا گناہگاروں کے لیے بخشش کا چانس، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی، اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے کہ میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، اللہ کا ہم سے کتنا پیار ہے، اللہ میرے اور آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کتنا ہمیں چاہتے ہیں، کتنا قرب چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے میرے بندے نے رمضان کے 30 روزے رکھنے میں کہیں کوتاہی کا مظاہرہ کر لیا ہو، میرا بندہ کمزور ہے، میرا بندہ سست ہے، اور ہو سکتا ہے خواہشات نفس کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہو، مجبور ہو گیا ہو، روزہ رکھنے میں کہیں لاپرواہی، کہیں کوتاہی سرزد ہو گئی ہو، آخر 30 روزے ہیں، 30 راتوں کے قیام میں کہیں پانی لگانا، دکان چلانا، کسی کسٹمر کو ڈیل کرنا، کسی اور تجارت اور بزنس میں، گھر کی خوشیوں اور غمیوں میں مصروف ہو کر میرا بندہ ہو سکتا ہے 30 راتوں کے قیام میں لاپرواہی کا شکار ہو گیا ہو، اور اس درجے کو
حاصل نہ کر سکا ہو جو میں اپنی رحمت سے اس کو درجہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک اور ثبوت فراہم کیا۔ فرمایا جاؤ اے میرے بندو، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایسا عظیم چانس ہے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک رات کا قیام بھی کر لیا، صرف ایک رات کا قیام جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، صرف ایک رات کا قیام، ایک رات کا قیام جو 21 کی 23 25 27 یا 29 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، جس نے صرف ایک رات کا قیام کر لیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نے گزشتہ سارے گناہوں معاف فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو اجاگر کیا ہے، اس کو 4 چاند لگا دی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اسی لیے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی ایک رات جس کا قیام ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، تو فرمایا آپ کو کیا پتا جس رات کے قیام میں سارے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ کی رحمت کی اسی پہ بس نہیں، فرمایا آپ کو پتہ ہی نہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کتنی عظیم ہے، کتنی برکت کی باعث ہے، کتنے اجر اور ثواب کی حامل ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں خبر ہی نہیں کہ کتنی اللہ کی رحمت تمہاری گود میں تمہارے دامن میں آ چکی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا سنو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا کہ تم 1000 مہینہ سارے کاروبار بند کر کے، سونا آرام ریسٹ بند کر کے، سارا ٹائم اللہ کی عبادت میں 1000 مہینہ مصروف رہو، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہو، یا قیام کرتے رہو، کوئی بھی عبادت کی قسم میں مصروف رہو، کوئی بزنس کوئی کاروبار نہیں، عبادت کا اگر وہ 1000 مہینہ ایک طرف، تو اس ایک رات کی عبادت فرمایا اس سے افضل ہے، ویسی نہیں، فرمایا اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے، خیر من کہا، خیر من 1000 شہر۔ یہ ہے رمضان پیارے بھائیوں، یہ ہے عظیم مہینہ، یہ وہ برکت والا مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے اس ممبر کی سیڑھیوں پر آپ چل رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا طریقہ ہے ممبر پر چڑھنے کا؟ وہی آ گئی ہے کہ اب جب بھی چڑھیں گے آمین آمین کہیں گے، کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی آمین 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 کر کے ممبر پر قدم مبارک نہیں رکھے تھے، کیا وجہ ہے کہ آج آمین 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 کی صدائیں بلند ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، ایک میسج دیا، ایک پیغام امت کے لیے پہنچایا، جاؤ میرے امت کو، میرے لوگوں کو، میری مخلوق کو، میرے نبی کی امت کو بتا دو کہ جس کی زندگی میں والدین نصیب ہوئے کمزوری اور بڑھاپے کی حالت میں، اس کو موقع ملا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے پیار کرے، ماں باپ سے حسن سلوک کرے، ماں باپ کا اچھا علاج کرے، ماں باپ کو شاندار گھر لے کے دے، ماں باپ کے دل کو سکون مہیا کرے، ماں باپ کو جو ہے وہ جب تھک کر آئیں مٹھی چاپی کرے،
اور اس کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی دل سے دعائیں نکلوا کے اس نے جنت نہیں لی، وہ سب سے بڑا بدبخت بد نصیب ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے والدین گھر میں پائے اور ان کی خدمت سے وہ جنت جو آخری انسان کی تمنا ہے اور آخری انسان کی کامیابی ہے اور آخری انسان کی خواہش ہے، جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جو اللہ کی نعمتوں سے پر ہے، جو اللہ کی رحمتوں، اللہ کی نوازشوں کا عیش و عشرت کا مقام ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اس جنت کو حاصل نہیں کر سکا بلکہ جہنم کا ایندھن بنا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوا، عذابوں کا شکار ہوا، اس سے بڑا کوئی بدبخت اور بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو جبریل نے کہا آمین، تو میں نے بھی کہا آمین۔ یہ واقعی بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اتنی بڑی محسن ہستی، محسن کائنات، جن کے احسانات کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، جن کے اخلاص کی بدولت آج ہم دائرہ اسلام میں ہیں، جن کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم نے کفر اور شرک چھوڑا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم یہودی نہیں ہیں، جن کی برکت سے آج ہم ہندو اور سکھ نہیں ہیں، آج ہم مسلمان ہیں۔ وہ شخص جب اپنے پیارے آقا کا نام سنتا ہے، اتنی محسن ہستی کا نام سنتا ہے، اتنی پیار کرنے والی رحمت للعالمین کا نام سنتا ہے، لیکن اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے کہ اس کی زبان سے آپ کے لیے رحمت کے دعا کے کلمات، درود شریف کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتے۔ تو فرمایا اس سے بھی بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر جبریل آیا، پھر اس نے امت کو ایک میسج دیا، ایک بڑی مہم خبر سے آگاہ کیا، بتایا کہ اتنی رحمتوں سے، اتنی بخششوں سے، اللہ کے فضل اور اللہ کی کرم نوازیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے، بخششوں کے بہانوں سے لبالب لبریز مہینہ ہے، اور انسان ان کی وجہ سے ان گوناگون نیکیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قیام کر کے، روزے رکھ کے، لیلۃ القدر کر کے، اس رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کر کے، نیکی کے ہر کام کو بروئے کار لا کے اپنی جنت حاصل نہیں کرتا، اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے سب نے سن رکھی ہیں، تقریباً ہر خطبے میں یہی باتیں رمضان میں ہوئی، علماء نے آپ کو یاد دلایا، لیکن بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کا جو اصل فلسفہ ذکر کیا ہے، رمضان مبارک کے جو اصل غرض و غایت وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، مقصد کیا تھا؟ رمضان جو ہوتے ہیں، آپ گھر کے صحن میں بیٹھیں، آپ کے امی، آپ کا ابو، آپ کے عزیز و اقارب، سسرال والے، بیوی بچے سب بیٹھے، آہستہ آہستہ وہ اٹھ جاتے ہیں اور آپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور عصر کے بعد کا وقت ہے، شدت کی پیاس ہے اور شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے کمرے میں فریج پڑی ہوئی ہے، آپ نے ریسٹ کے لیے کنڈی لگا لی ہے، ابھی آپ کی کنڈی لگی ہوئی ہے، آپ کو آپ کے گھر کا کوئی فرد دیکھتا نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی باس، آپ کا کوئی بڑا افسر، آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد، آپ کا شاگرد، آپ کا کسٹمر، تاجر کا ساتھی، کوئی آپ کا شیئر ہولڈر، کوئی بھی نہیں دیکھتا، آپ کمرے میں تنہا ہیں، آپ فریج کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کے اندر روح افزا پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، اس کے اندر خربوزے پڑے ہوئے ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے فروٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے،
آپ کھاتے پیتے ہیں ایسا؟ کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ وہ کوئی حرام کی چیز ہے؟ اس کے کھانے میں کوئی زہر ملی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ کون سا معنی ہے؟ کون سی وہ ہستی ہے جس کے خوف سے آپ اپنے جیب سے حلال کمائی سے خریدا ہوا سامان فروٹ کھاتے نہیں، روح افزا کا شربت شدت کی پیاس کی وجہ سے ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے کو تیار نہیں ہے؟ کوئی دیکھنے والا ہے؟ نہیں۔ کس کے خوف سے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، اللہ نے بس یہی سکھانا تھا کہ اگر تم میرے خوف سے، میرے آرڈر کی وجہ سے رات آنے سے پہلے، سورج چھپنے اور غروب ہونے سے پہلے ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتے تو میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ صرف مجھ سے ڈرتا ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہی اللہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی میں جیسے حالت روزہ میں روزہ کو ہم پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے رمضان کے بعد بھی اسی اللہ کے ڈر سے زندگی کے سارے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنی، ان کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان میں صرف کھانا پینا اللہ کے خوف سے چھوڑتا ہے اور باقی چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کو نہیں چھوڑتا، تو بتائیں کہ یہ اللہ کو آدمی اچھا لگے گا؟ یہ انسان کی روش اچھی ہے؟ رمضان میں وہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور مسجد میں بھی آتا ہے۔ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اس کی سارے نمازوں کی چال بڈھنگی ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، رمضان کی جو نمازیں ہیں وہ خدا نخواستہ رمضان کے لیے تو نہیں پڑھی، رمضان کی وجہ سے تو نہیں پڑھی؟ کہیں ہم نے رمضان کو تو اپنا معبود نہیں سمجھ لیا؟ کہیں ہم رمضان کے مہینے کو تو اپنا رب نہیں سمجھتے؟ رمضان کا رب وہی ہے جو شوال کا ہے، جو ذی القعدہ اور ذو الحجہ اور محرم کا ہے، جو جنوری اور فروری اور مارچ اپریل کا ہے۔ اگر آپ رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہیں، واقعتاً آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں آپ اگر سچے ہیں، تو رمضان کے بعد اللہ کا ڈر کیوں اتار دیا؟ رمضان کے بعد اللہ کا خوف کیوں نہیں؟ رمضان کے بعد نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنی چاہیے نا صاحب۔ اگر واقعی آپ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے خوف سے، جیسے آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا گرمی کا روزہ رکھا ہے آپ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں، حلال بھی نہیں کھائی، حرام بھی نہیں کھائی، حلال بھی چھوڑ دی، حرام بھی چھوڑ دی۔ مثلا سگریٹ حرام ہے نا، سگریٹ حرام ہے، حقہ حرام ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ کس کے ڈر سے چھوڑا؟ اللہ کے ڈر سے۔ اور جو ہی اذان ہوتی ہے اور پھر آپ سگریٹ سلگاتے ہیں، حرام، اللہ نے روکا بھی ہے، بھی حرام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھ رہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے اور حلال کھانا پینا چھوڑا ہے تو یہ حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور اگر آپ کا یہ بہانہ ہے کہ سگریٹ کے بغیر میری جان نکلتی ہے اور مجھے موت آتی ہے، میرے جسم میں کھلبلی مچ جاتی ہے، میرے جسم میں زلزلہ آتا ہے، تو 14-15 گھنٹے زلزلہ کدھر گیا تھا؟ پھر موت کیوں نہیں آئی؟ پھر کیسے زندہ رہا؟ اگر تو 14-15 گھنٹے یا 16 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے تو باقی کتنے رہ گئے؟ باقی کتنے گھنٹے بھائی صاحب؟ 24 میں سے کتنے گھنٹے رہ گئے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں تؤمنون
ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آپ اپنی مرضی کا اسلام اصل میں قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے تتر آدھے بٹھیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر بھائی صاحب جب آپ نے روزے رکھے اللہ قبول فرما لے، کہو آمین۔ آمین کہنا جائز ہے۔ اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما لے، کہو آمین۔ آپ نے قیام کیا، آپ نے تراویحیں پڑھی، اللہ آپ کا قیام اور تراویحیں قبول فرما لے، کہو آمین۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے دعائیں کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے در پہ توبہ کی، اللہ قرآن کی تلاوت، دعا اور توبہ کو قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے محبوب کے بتانے کے مطابق ہمارے گناہ سارے ہو گئے صاف، ہمارے گناہ ہو گئے صاف۔ جیسے دھوبی کپڑا دھو کر استری کر کر سفید پوشاک آپ کو دیتا ہے، اب آپ نے ایک پروگرام کے لیے، شادی یا بیاہ کے لیے وہ لباس پہنا، تو وہ کدوں تک صاف رکھنا چاہیے جی؟ جدوں تک بندہ کم از کم شادی بیاہ بھگت نہ لوے، تے جے جاندے شاہی پڑھ لوے شادی جان تو پہلے ہی، یا گندگی لا لوے کپڑیاں نو استری کروا کے دھوبی تو صاف ستھرے کروا کے پا لوے، مڑ کے نال ہی گندے کر لوے، مڑ کے جاوے شادی دے، کی کہوں گے؟ بڑا سیانا، بڑا احمق، بڑا بے وقوف، پاگل، بے ہوش، مجنون، پتہ ہی نہیں، حالے شادی بیاہ ہویا نہیں، کپڑے اور کیتے بھی جان کے ایک دن ڈگ پیا، 100 نیکی بدی ہو جاندی ہے، انسان ڈگ سکتا وا، کوئی ٹکر ہو سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ جان کے بندہ کپڑے سے گندگی پاؤں، کالا کلوا، داغدار کردا، تے تسی کوئی کہو گے بے وقوفا شادی ہوئی نہیں، منڈے دی برات آئی نہیں، تو حالے پرونے نو ملیا نہیں، کپڑے اگے ہی گندے کر لے۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو گے بھی شادی بیاہ دا کی تعلق ہے تھے بھائی صاحب؟ جمعہ مولوی پڑھاؤن دیا تے شادی بیاہ دیں گنا سناؤن دیا، یہ تو سانو بھی آن دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نمازیں، روزے اور صدقات و خیرات اور توبہ کا موقع دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کہ تاکہ ہماری روح پاک اور صاف ہو جائے اور ہم تیار ہو جائیں کس کے لیے؟ جنت کے لیے، موت کے لیے، کیونکہ موت کے بعد ہی جنت ملنی ہے نا، پہلے تو جنت نہیں ملنی۔ تو اللہ نے کی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مرن تو پہلے پہلے اللہ دیاں گلاں نو مان لو، مرن تو پہلے پہلے اللہ دیاں گلاں نو مان لو، تے اسی جدو مان لیا، روزے رکھ لے، تے اسی بالکل پاک صاف ہو گئے۔ اگر آج مار جیے تو سیدھے کتنے گئے؟ جنت۔ جہنم تو اللہ نے بچا لیا سانو۔ تے جے پھر وہی رمضان تو بعد گناہاں دا اعادہ تکرار، وہی گناہ گندے کم، وہ میرے روح نو کرنے والے، منہ کالا کرنا، جوان جناب چوکاں کھڑیا، ہاں جی کڑیاں نو ستاؤن دے، بھیناں نو عزتاں نو برباد کرن دے، وہ کہندا اور ماں پہ انہوں نے شاباش، وہ منڈا کوئی نہیں اگلے منہ والا۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ میری اور آپ کی بیٹی ہے، ساڈی بھین آ، ساڈی دھی آ، اے ادھار دینا پینا۔ آج اگر ساڈا منڈا کسی دی دھی بہن نو تنگ کر دیا سیاہ روئی کرن واسطے اور وہ دی عزت نو داغدار کرن واسطے، تے اللہ تعالیٰ ساڈیاں دھیاں بھیناں کولوں بدلہ لینا کسی ہوراں دے منڈے ہے گیا، اسے پنڈ ہوراں دے منڈے بھی وسدے آ، اگر تو او دا بھرا نہیں جو دا بھرا تیری بہن کولوں بدلہ لے گا، بچ جاؤ، توبہ کر لو۔ نوجوانوں اگر رمضان دے روزے رکھے آ، تسی صاف ہو گئے ہو، پاک ہو گئے ہو، اللہ دے ولی بن گئے ہو، اللہ دے دوست بن گئے ہو، اور تسی اعلان سنتے ہونے روز ہی سویرے سویرے، روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حق دارو، اعلان سنے؟
تو جنت دا حقدار کون ہوندا؟ اللہ دا ولی. اللہ دا ولی ہوندا نا. اللہ دا کوئی دشمن تے جنت وچ نہیں جانا. جنت وچ کون جانے؟ حاجی صاحب، بھائی صاحب، اللہ دے ولی، اللہ دے دوست. تو یقیناً روزے رکھ کے، قیام کر کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن دی تلاوت کر کے تسی کی بن گئے؟ اللہ دے ولی. تسی جنتی. تے جنتی کسی دی دھی بھن نوں چھیڑ سکدا؟ اللہ دے ولی دے دل وچ میل آ سکدی ہے؟ نہیں آ سکتی. او تو بھائی جوان ہی صحیح، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بھائی یہ جوانی کی توبہ مزہ یہ کچھ اور ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. یہی تو جوانی کی توبہ ہی تو اصل میں اللہ کو پسند ہے. اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اللہ کا صحیح بندہ بنا لیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں. آپ جنتی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اور آپ دیکھیں آپ بہت عظیم ہستیاں ہیں، آپ کو اپنے مرتبے کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امہ، جیسی تم امت ہو، امت محمد. یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ عورتیں، یہ بیبیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، اس امت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے جو میں نے محمد کو امت دی ہے، نہ نوح علیہ السلام کو دی، نہ عیسیٰ اور موسیٰ کو ایسی امت دی ہے. تم ایسی امت ہو، تمام امتوں کی سردار امت، امت کے سردار، افضل ترین امتی. اور بازاراں چوکاں کھڑے ہو کے کڑیاں نو چھیڑو، شیطان نو خوش کرو، لعنت نو خریدو، ساری زندگی دی ملامت نحوست کی زندگی بسر کرو. ہم نے جب روزہ رکھا تھا تو کی پڑھیا سی؟ ایک صحیح دعا ہے، ایک ضعیف ہے. ضعیف دعا سپیکراں بھی سنتے ہیں، اللہم لکا صمتو وبکا آمنتو وعلی رزقک افطرتو. یہ صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ پڑھا کرتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. فرماتے کہ جو 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس اور مشقت تھی، جس سے آدمی بالکل بے بس ہو گیا تھا، ناتواں ہو گیا تھا، جسم کی جو ہے سکت ختم ہو گئی تھی، زبان خشک ہو گئی تھی، جو ہی پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ اپنے منہ کے ذریعے پیٹ میں حلق سے نیچے اتارتا ہے، فرمایا وہ سارے 16 گھنٹے کی تکلیف یکسر ختم ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن اجر، روزے کا اجر، روزے کا ثواب وہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ قیامت تک تمہارا ساتھ دے گا. روزے کا ثواب موت کے وقت کام آئے گا. یہ اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم، یہ دنیا کا اے ٹی ایم ہے نا. تمہارا بیلنس ہوتا ہے، تم نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں، اے ٹی ایم ہلکا سا کارڈ جیب میں، سمندری چلے جاؤ، فیصل آباد چلے جاؤ، پیسے چکن کی ضرورت نہیں. پیسے رکھوائے 85 دے بینک، پیسے رکھواتے کسی اور بینک. تسی چلے گئے امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، اے ٹی ایم کارڈ جیب جتھے لوڑ پہ ٹک، ہاں جی کم ہو گیا، ہاں جی کم ہو گیا. ہوں دیکھ نہیں کم، یہ نیکیاں بھی اے ٹی ایم کارڈ آ کارڈ. موت دے ٹائم تے نیکیاں دی لوڑ پینی ہے. جہدے کو نیکیاں نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماندا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، اوتھے ہی انہاں دی ترگت شروع. بوتھیاں دے اتے چوڑے اے کام کیتے سی، اللہ دی نافرمانی اے کیتی، اے اللہ تعالیٰ نو ناراض کیتا، ایتھے تو چوریاں، ایتھے ڈاکے مارے، ایتھے لوگاں نو پریشان کیتا، مکس مال کر کے، فراڈ کر کے، دھوکھا کر کے، دودھ ویچدا سے، پانی پاندا سے، اوتھے قسمہ کھا کے. بالکل میں تانوں تو بڑا ہی کھرا دودھ دے دا، پوری ملائی، کدے بھائی کریم ہی نہیں کڈائی،
ਧੋਖਾ अल्लाह तो समझे ही कुछ नहीं दुध वेचण वास्ते अल्लाह का सौदा कर लिया अल्लाह सुनन दे अल्लाह वेखन दे रोजेदार हो अल्लाह नबी के प्यार हो जन्नत के हकदार हो वली अल्लाह दुध वेच रहा है रोज़ा भी रखा सी नेकियां भी लै लिया गनाह भी चढ़ा ले तो फिर की कहना है कसमां चुक के कहता है अल्लाह की कसमें तुहाडे वास्ते जिहड़ा दुध लिआंदा ना अज तक किसी ने मैं वेचा ही नहीं तो सारा दिंदा वही है अल्लाह तो पता है ठगी मारन दिया क्रीम भी कढ़ा के लिया पानी भी डडियां वाला पाया इन्हें झूठ बोली जाता है वो एडी जरूरत ना कर यार वो एडी जरूरत ना कर यस्तखफून मिन अन्नास वला यस्तखफून मिन अल्लाह वहुवा माअहुम और तू लोगों तो डरदा जिन्होंने तेरे करतूतां दा पता नहीं तो जिन्हों तेरे करतूतां दा पता है ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ डर ही कोई नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਓ ना प्यारे भाई पत्ती वेचण वाला वेच जनाब रंग रंग के फक पाई आउंदा है वली अल्लाह रोजे रखिया रोजेदार अल्लाह नबी दा प्यारा जन्नत दा हकदार वली अल्लाह खैर उम्मा इस उम्मत का फर्द देखो पत्ती की कर रहे कसाई गोश्त बेचता विखांदा कोई टोटा बेचता कोई टोटा हाथ ला दो नहीं जी क्यों नहीं छड्या फ्रॉड क्यों नहीं छड्या गवांढियां की जमीन ते कब्जे करने वास्ते तू हर चारा मारदा है झूठियां गवाहियां बनाना है झूठे कागज बनाना है कसमां चुकना है डर ही कोई नहीं खौफ भी कोई नहीं खौफ भी कोई नहीं रोजे की करेंगे हज की करेगा नमाज की करेगा जालिमा तू अपने पैरों से आपे ही कुहाड़ी मार रही अपना बेड़ा गर्क कर ले क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू ये दस्या सी मन गश्शना फलैसा मिन्ना मन गश्शना फलैसा मिन्ना जिन्हें साडी उम्मत नू अपने मुसलमान भरावां नू ते भैणां नू ते बच्चियां नू ते रिश्तेदारां नू धोखा दिता फरमाया ओदा मेरी उम्मत ना कोई सरोकार नहीं मेरी उम्मत ना ओदा उस मत समझे कि मैं ठगी लावांगा मैं फ्रॉड भी करांगा और अल्लाह नू भी दाल ला लांगा है कैसा जी तो ये है रोज़ा ये रोज़ा सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह के खौफ से खाना पीना छोड़ने से काम नहीं बनेगा अल्लाह के हर मना करदा चीज़ को छोड़ना पड़ेगा सूद बड़ा मज़ा आंदा लाउन लग्या बड़ा मज़ा आंदा सूद लैन लग्या छड्डन लग्या बड़ी कुर्बानी देनी पैंदी क्योंकि 5 साल वास्ते कुछ पैसे जमा करा दो मुड़ के कहते तुहाडियां नस्लां ही सवर जाए बड़ा खुश है नस्लों को सवार के अपने आप को बेड़ा गर्क करके बड़ा खुश तो नस्लां किहड़ियां छड्डियां ने जिन्हां ने मरण तो बाद कबर की कदे ज़ियारत नहीं करनी कदे दुआ वास्ते बात मगरों लत्था बाबा सारी जिहड़ी जायदाद ते कब्जा आया हुण तक सानू मर्जी करन ही नहीं सी दिंदा जान छुट्टी बुढ़ी भी यही कहती आ बाबा आपां नू लग ही नहीं सी ताया तो बहुत गर्म सी गालां ही कड्ढी रखदा सी कंजूस ही बड़ा सी बस बड़े औखे दिन गुजारे हुण वाह अपने हाथ सब कुछ आ गया इन्हां नस्लां नू सवारन वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने ऐलान जंग कर गया फरमाया जेड़े सूद ले रहे छड़ दियो अगर नहीं छड्डोगे तो तुहाडी किसी पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर ना जंग नहीं इलाके दे SHO ना लड़ाई ते दुश्मनी नहीं मालिकुल मुल्क नाल जंगे फिर कर लो जरा करना फिर बच के विखाना मौत दे टाइम ते फरमाया यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम इन्हां मुजरमां नूं जुत्तियां पैण गया और नज़र नहीं आंदियां लेकिन ईमान ये है युमिनूना बिल गैब वेख्या कुछ नहीं लेकिन साडे नबी ने दस दिता सी मन लिया यह है ईमान यह है ईमान मनो तस्लीम करो डर जाओ 85 वाले डर जाओ वक्त है पता नहीं कदों मौत आ जाए ये नेकियां भी गईयां ATM कार्ड वेला ये नेकियां